بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا غرور اور اس کا انجام۔ فسجدوا الا ابلیس، یعنی سب فرشتے حکم الہی بجا لائے اور سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کے لفظی معنی ہے سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہو کر ششدر اور متحیر ہو جانے والا۔ یہ شیطان کا لقب ہے جس کا مشہور نام عزازیل تھا، چونکہ شیطان رحمت حق سے نا امید ہے اس لیے اس کا لقب ابلیس ہوا۔ جب تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس بھی بسبب ملائکہ کے ساتھ ہونے کے اس حکم میں داخل تھا، لیکن ابلیس نے اس حکم الہی ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا، اور جیسا کہ قرآن پاک کی کئی صورتوں میں ذکر ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا کہ جب تجھ کو میں نے سجدے کا حکم دیا تھا تو پھر کس بات نے تجھ کو ایسا کرنے سے روکا؟ اس پر ابلیس لعین نے جواب دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، لہذا میں آدم کے آگے نہیں جھک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نافرمانی نے اسے رندہ درگاہ بنا دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہوا۔ ابلیس علم اور معرفت میں ایسا مقام رکھتا تھا کہ اسے طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، مگر اس کے کبر اور غرور کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشی ہوئی معرفت اور علم اور فہم کی دولت اس سے سلب کر لی۔ اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ ابلیس کا یہ واقعہ عبرت ناک واقعہ ہے، اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ چند عبرتیں مختصر حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، تکبر ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ابلیس کا ستیہ ناش کر دیا اور اس کو رہندہ بارگاہ الہی بنا دیا۔ کبر اور غرور خواہ سینہ کے اندر چھپا ہوا مذموم اور ممنوع ہے، اور کبر ہمیشہ ذلت کے غار میں گراتا ہے۔ نمبر 2، خدا کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ شیطان اس کی مرضی پر راضی نہ ہوا، اس لیے اس کا نتیجہ خراب ہوا۔ انسان اپنے علم، عبادت، ریاضت پر مغرور نہ ہو اور اپنے موجودہ ایمان اور عمل اور علم اور معرفت پر غرہ نہ ہو، کیونکہ اعتبار انجام کا ہے اور معلوم نہیں کہ انجام کس کا کیسا ہو۔ شیطان کی ہزاروں برس کی عبادت انجام میں اس کے لیے مفید نہ ہوئی۔ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا۔ خدا تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کرنا اور اس کی شان میں گستاخی کرنا سخت گناہ اور جرم عظیم ہے۔ حکم الہی بجا لانے میں جلدی اور مستعدی برتنی چاہیے، ڈھیل اور سستی نہ کرنی چاہیے، جیسے کہ ملائکہ کے عمل سے ظاہر ہوا کہ حکم ملتے ہی سب سجدہ میں فوراً چلے گئے۔ انسان کو جو نعمت الہی خواہ وہ ظاہری نعمت ہو یا باطنی حاصل ہو، اس پر ناز، گھمنڈ اور مغرور ہو کر نافرمانی نہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر اس پر ادائے شکر کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی اپنا مطیع فرما بردار اور بندہ بنا کر زندہ رکھے اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یا اللہ کبر اور غرور جیسی شیطانی خصلت سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ابلیس لعین کے انجام سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔